ہاں بالکل بات کر لیتے ہیں ہم. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ کیا وجوہات ہیں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں اس حوالے سے جو بل پیش کیا گیا, کیا اس کی رکاوٹ اس میں کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ شرمیلا جوائن کرنے کے لیے, اور آپ کو ہم اس چیز پر اپریشیٹ کریں گے. اس سے پہلے چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس یا اور دیگر کیٹیگریز ہوں وائلنس کی, اس میں آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ایڈ کروائیں جس میں سائیکولوجیکل وائلنس ہے, ایموشنل وائلنس ہے, فائنینشیل وائلنس ہے, یا ابیوز کا ورڈ یوز کر لیں. اب یہ جو بل ہے یہ تھا کیا, اور اس میں کیا رکاوٹ لوگوں کو لگ رہی ہے, جو کمیٹی کے دیگر ممبر ہیں ان کی کیا اس پر رائے ہے؟ جی بہت شکریہ صدف. دیکھیے جی, افسوس سے یہ کہنا پڑا ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے بھی گفتگو کی کہ یہ ایک ایسی بوسیدہ روایت ہے جو ہماری خواتین کو, ہماری بیٹیوں کو اور ان کے والدین کو بالخصوص دباؤ میں ڈال رہی ہیں. یہ معاشرے کا ایک ایول ہے, یہ کلچر نہیں ہے, نہ یہ ہماری روایت ہے, نہ ہمارا مذہب اسلام میں اس کی اجازت دیتا ہے. انفارچونیٹلی میرے بہت معتبر کولیگز ہیں جو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بیٹھے تھے, لیکن جب اس بل کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو جو اسٹرانگسٹ آرگیومنٹ اس بل کے خلاف آیا وہ یہ تھا کہ آپ بچیوں کی شادیاں رکوا دیں گی. اچھا. اور یہ آرگیومنٹ آیا ایک جگہ سے کہ جناب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. بچیوں کی شادیاں تو آج بھی نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ والدین جہیز نہیں اکٹھا کر پا رہے. اگر کوئی والد یا بچی کے والدین قرضہ لیتے ہیں دباؤ کے تحت یا زور زبردستی کے تحت, اور اس وجہ سے کہ بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی, ان کی شادیاں نہیں ہوں گی, جہیز جمع کر کے بچی کی شادی کر رہے ہیں, یہ ان سے سودا کروایا جا رہا ہے, شادی کے نام پہ سودا ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا متعدد ایسے کیسز ہیں پاکستان کے اندر جہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ والدین ایک بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, چوتھی بیٹی ان کے جہیز نہیں جمع کر پا رہے, جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں لڑکے والوں کی طرف سے. پھر وہ بچیاں جو کچھ نہ کچھ جہیز لے جاتی ہیں, جب وہ اپنے سسرال جاتی ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یہاں تک کہ فزیکل وائلنس بھی ہوتا ہے کہ آپ جہیز پورا نہیں لے کر آئیں, موٹر سائیکل نہیں پہنچے ابھی تک, بیڈ سیٹ نہیں پہنچا ابھی تک, ٹیلی ویژن نہیں آیا. ہم نے یہ بھی انسٹنسز پاکستان میں دیکھے ہیں جہاں بچیوں کو جلایا گیا ہے جہیز کی خاطر. یہ ایک بہت بڑا ایول ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بل کو تو یونانیمسلی پاس ہونا چاہیے تھا. اور جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس بل کے اوپر ہم نے پچھلے 1 سال سے ہم ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں. جو منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ اس بل پہ راضی تھی, جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے کمشنر ہیں وہ اس بل پہ راضی تھے, جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہیں وہ اس بل پہ راضی تھے. ہم نے کولیبوریٹ کر کے ایک بل بنا کے جب قائمہ کمیٹی کے آگے پیش کیا تو ممبران کی جو گریٹر وزڈم ہے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو بچیوں کی شادی رک جائیں گی. میرا مقصد شادیاں رکوانا بالکل نہیں تھا. صدق کیا تجویز تھی سزاؤں کے حوالے سے, کس چیز پہ زیادہ اعتراض ہوا ہے؟ دیکھیے جی, سزاؤں کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا. جو 1976 کا جو بل ہے اس میں 5000 لمیٹیشن ہے جہیز کی. آپ کے خیال میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک میں 5000 روپے کا جہیز دیا جا رہا ہے؟ کیا 3 مہینے سزا کسی کو ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ کہنا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یہ کوئی بھی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ آپ قانون سازی نہ کریں. اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ پروسیجر کو مزید اسٹرینتھن کریں. اس بل کے اندر میں نے کہیں بھی شادی روکنے کی بات نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ رضاکارانہ طور پہ بچی کے والدین, اس کے رشتہ دار شادی سے پہلے, شادی کے دوران یا شادی کے بعد کوئی تحفہ, تحائف, کپڑے, زیور کچھ بھی دیتے ہیں, فزیکل موویبل اور اموویبل پراپرٹی, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. اگر میرے والد اپنی مرضی سے مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں پابندی کس پہ ہے, ہم سزا کس پہ دے رہے ہیں کہ اگر زور زبردستی کوشن سے اور دھمکی دے کے, جس طرح لسٹیں آتی ہیں لڑکے والوں کی طرف سے, اگر وہ زبردستی جہیز مانگا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جہیز نہیں ملے گا تو شادیاں نہیں ہوں گی, اور والدین چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے, اس کے اوپر سزا تھی. اور سزا تھی اپ ٹو 5 ایئرس. اپ ٹو 5 ایئرس. اچھا, یہ سزا کے اوپر بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں. اور 2.5 لاکھ روپے جرمانہ. ٹھیک ہے, 2.5 لاکھ روپے یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. لیکن شرمیلا تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی, بڑے سٹل طریقے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہیں. سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا کہ بہت آبویسلی مانگا جائے,
بلایا جاتا ہے, وزٹ کرایا جاتا ہے, جی پورشن دکھایا جاتا ہے, یہ پورشن ہے, یہاں پہ آپ کی بیٹی رہے گی شادی کے بعد, 2 کمرے ہیں, لاؤنج ہے, خالی پڑا ہے. تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے بھرنا ہے, ان 2 کمروں کو, اس لاؤنج کو بھرنا ہے, اس میں ٹی وی ہے, فریج ہے, ساری چیزیں ہیں, یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. تو یہ والے ہرڈل کیسے دور ہوں گے, کیونکہ یہ بل آ بھی جائے تب بھی یہ جو رسم ہے یہ چلتی رہے گی اس طریقے سے. دیکھیے جی, یہاں پر تو والدین کو, بچی کے والدین کو آواز اٹھانی پڑے گی, کیونکہ یہ ایک 2 خاندانوں کے بیچ میں ایک واسطہ داری بننے جا رہی ہوتی ہے, اور یہ ڈیمانڈ براہ راست ان سے کی جاتی ہے. دیکھیے بندوق تو گن پٹی پہ رکھ کے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا نا, وہ تو بہت کم ہے. طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی یہ ہے, یہ بیڈ روم ہے جناب, اس میں ٹی وی نہیں ہے, یہ فریج نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو والدین کو کمپلین کرنی پڑے گی. ہم ہر گھر میں گھس کے تو نہیں فوجداری کا مقدمہ دائر کر سکتے, لیکن دیکھیے والدین کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ٹی وی, فریج, بیڈ سیٹ دے دیں گے تو بچی آپ کی شادی کے بعد خوش رہے گی. اور ڈیمانڈ آتی جائیں گی شادی کے بعد, اچھا یہ رہ گیا, یہ بھی لے لو. پھر بچی جاتی ہے والدین کے گھر اور کہتی ہے جناب یہ بھی چاہیے, وہ پھر والدین جو ہے قرضہ لے کے جمع کر کے, ایک گھر میں 3-3 4-4 بیٹیاں ہیں. آپ مجھے بتائیے آج کل کے حالات اور معاملات اور مہنگائی کے اندر کون افورڈ کر سکتا ہے. دیکھیے یہ کہنا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو چوری بھی ہوتی ہے, کیا چوریاں روک گئی؟ چوری کے قانون ہم ختم کر دیں. سڑک پہ ٹریفک وائلیشنز ہوتے ہیں تو ہم ٹریفک کے قانون نہ بنائیں. دیکھیے یہ تو آرگیومنٹ ہی غلط ہے نا. خواتین کے حوالے سے جب قانون سازی کی جاتی ہے تو کیوں ایسے بوسیدہ آرگیومنٹس آتے ہیں. اور مجھے تو افسوس ہے کہ میری آنریبل کولیگ فیمیل ممبرز بھی وہاں بیٹھی تھی. ٹھیک ہے صاحب حیثیت ہے, ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بل ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے, عوام کے یہ بل ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو اس ایول سے سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے رہیں گے. دنیا بھر میں آپ ایسے ممالک میں کتنے نام آپ لوں, ایون انڈیا میں, انڈونیشیا کے اندر, ٹرکی کے اندر اس ایول کو بین کیا گیا ہے. جہیز کی اگر آپ لمٹ لگاتے ہیں ایون 5 لاکھ اور 10 لاکھ تو آپ اس کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں. جہیز تو کہیں ہے ہی نہیں نا, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. جہیز کا تو کانسیپٹ ہی حرام ہے, جہیز کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور جہیز آپ نے نہیں دینا. جہیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ زور زبردستی سے دے رہے ہیں. ہاں رضا کرانہ طور پہ خوشی سے, محبت سے, پیار سے والدین اپنی بچیوں کو جو مرضی اپنی حیثیت کے مطابق دیں. شرمیلا اکثر یہ ہوتا ہے جی بات چیت طے ہو گئی ہے, انگیجمنٹ ہو گئی ہے, شادی سے پہلے ڈیمانڈ رکھ دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے پورے خاندان میں کارڈ چھپ گئے ہیں, کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں, یہ بات پھیل جاتی ہے. اس ٹائم پہ والدین بھی بیک آف نہیں کر سکتے. مجھے اب یہ بتائیے گا اب اس سچویشن میں یہ بل کہاں کھڑا ہے, کیا اس میں کچھ ترمیم آپ لائیں گی, کیا کریں گی, یا پھر ہم اسے سمجھیں کہ اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ نہیں صدف, ایسی بالکل بات نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی بھی کام نہیں سیکھا کہ میں کسی ایشو کے اوپر جو میں دل سے بلیو کرتی ہوں, جو ایک معاشرے میں ایک ایول ہے, میں اس کے اوپر گیو اپ کر دوں. بل مسترد ہو گیا. یہ پہلے نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا, نیشنل اسمبلی سے قائمہ کمیٹی میں گیا, ہم نے اسے بڑی ڈیلیبریشنز کری. میں نے کہا نا کہ میں بڑی شکر گزار ہوں منسٹری آف انٹیریئر کی, ICT کی, جنہوں نے بل کو ایکسیپٹ کیا. اور وہ لیٹر موجود ہے جہاں پر جو ہم نے پیش کیا قائمہ کمیٹی نے کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے کمشنر, انٹیریئر منسٹری, جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے اس بل کو نا, کام تو ان کا ہے نا, انہوں نے اگری کیا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ بل صحیح ہے, ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ممبران نے اسے منع کر دیا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا. ووٹنگ جب کی گئی تو کسی ایک شخص نے بھی اس کے حق میں ہاتھ نہیں اٹھایا. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی ہے, بالخصوص خواتین کی, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ایول ہے, سب کے گھروں میں بہنیں ہیں. بل مسترد ہو گیا, لیکن میں دوبارہ اس بل کو ڈالوں گی, دوبارہ بناؤں گی اور دوبارہ اس کو لے کے آؤں گی نیشنل اسمبلی کے اندر دوبارہ. یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ لڑائی اب شروع ہوئی ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ, ایک اور چیز بھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بل کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں آج کے دور میں ایک باپ کی اگر 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, تو پہلے تو ان کو اچھی تعلیم دینا, ایجوکیشن کا دباؤ, اس کے بعد پھر ایک معاشی دباؤ, پھر ساری زندگی جو والد ہے وہ اسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے ان کا جہیز کیسے اکٹھا کرنا ہے, ایک ایک کر کے سب کا جہیز اکٹھا ہوتا ہے. اچھا جب آپ رضا کرانہ تحائف کی بات کر رہی ہیں, وہ رضا کرانہ تحائف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گاڑی دے کے بھیج رہا ہے فار انسٹنس, یا گاڑی گفٹ کر رہا ہے, وہ 1 مہینے 2 مہینے بعد یا تو وہ گاڑی شوہر چلا رہا ہوتا ہے یا وہ
لڑکے کی والدہ چلا رہی ہوتی ہیں, ساس چلا رہی ہوتی ہیں. ناؤ دا تھنگ از کہ اویئرنیس کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ایک ڈاوری کا کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں انسٹل ہو چکا ہے, اس کو کیسے نکالا جائے؟ یہاں پر ایک طرف ڈاوری کا مطالبہ ہوتا ہے, وہاں پر پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ آواز بھی آ جاتی ہے کہ آپ حق مہر میں ایک گھر لکھ دیں, ایک پلاٹ لکھ دیں, ہماری بیٹی کی ضمانت بھی ہو جائے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کوئی بھی تحفہ, کوئی بھی گھر, گاڑی جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی شادی کے بعد خوشی اور خوشحالی کی ضمانت نہیں بن سکتا. اور اس معاشرے کے اندر ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں, کیونکہ میں 17 سال مجھے سیاست میں ہو گئے, میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جتنا آپ دیتے ہیں اتنا کم ہے, پھر اور خواہشات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, اور والدین دے کے تھک جاتے ہیں, لیکن مانگنے والے مانگ کے نہیں تھکتے ہیں. انفارچونیٹلی نہ ہمارا اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور پرانے قانون بہت سیدھا ہو چکے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. خواتین کے حوالے سے جو بھی قانون سازی کرے نا, تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی غیر اسلامی ہے, کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ معاشرے میں جو کلچر ہے اس کے خلاف ہے. دس از ناٹ کلچر. اور ایسا کوئی بھی کلچر جو بیٹیوں کو بوجھ بنا دے والدین کے لیے, اس کو رد ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ اسی بوسیدہ سوچ کی ضمانت دیتے ہیں جو ایک بوسیدہ کلچر کو فروغ دیتا ہے, نہ کہ اس کا خاتمہ کرے. دیکھیے جس طرح میں نے کہا نا, دس فائٹ از فار فرام اوور. یہ تو جنگ اب شروع ہوئی ہے نا. میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بل یونانیمسلی پاس ہوگا, ٹھیک ہے. مرد حضرات اکثر اس کمیٹی میں بیٹھ کے جو میں خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن کرتی ہوں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میں اس کرب سے گزری ہوئی ہوں کہ میرے اپنے کولیگز بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب تو آپ ایسا بل لے آئیں گی کہ شاید مرد بچے پیدا کرنا شروع کر دیں. یہ بھی میں نے سنا ہے اس کمیٹی میں بیٹھ کے. جی کہ آپ سارے خواتین کے بل لے کر آتی ہیں, اگلا بل آپ کا یہ ہوگا کہ ہم مرد بچے پیدا کرنا شروع کر دیں. میں نے یہ بھی سنا ہے پڑھے لکھے MNA سے, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان, اور یہ چیزیں میں نے سنی ہیں, برداشت کی ہیں. سو خواتین کی ایشوز کے حوالے سے قانون سازی مشکل ہے, امپلیمنٹیشن بھی مشکل ہے, چیلنجنگ ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. بالکل ہم دعا گو ہیں کہ یہ اچھے سے خوش اسلوبی کے ساتھ جی یہ بل سامنے آئے اور تمام ترجیح اتفاق رائے اس پہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ شرح فاروقی صاحبہ, اور آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کے لیے بھی